ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ فیفا ورلڈ کپ سے تھی، وہ یہ کہ جب جاپان بھی جب ہار گیا تھا اور جو جتنے وہاں پہ جاپان کے لوگ تھے جو کہ ساکر لور تھے اور وہاں پہ موجود تھے، تو وہ کیا کرتے تھے جب میچ ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ وہاں پہ کچرا سمیٹنے لگ جاتے تھے اور وہ باقاعدہ طور پہ پورا اسٹیڈیم صاف کرتے تھے. وہ کہتے تھے بیکاز اٹس اے گڈ کارما، ہم یہ چیز اچھی کریں تو اٹ ول ڈیفینیٹلی کم بیک ٹو اس. ہاں، تو وہ کہتے ہیں ہمارا کلچر بھی ہے، ہم بتاتے ہیں ہم کیسے لوگ ہیں. ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑے بڑے جو وہاں کے سکولز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں اس چیز پہ توجہ دی جاتی ہے کہ ریاست کا بڑا کام ہوتا ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے میں. تو بچے جب اسکول جاتے ہیں تو اس کے اندر 2 دن ان کے مختص ہوتے ہیں کہ جس کے اندر وہ واش روم سے لے کے پورے اسکول کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں. دے میک اٹ کلین، اور یہ ان کی عادات و اطوار کا حصہ ہوتا ہے فرام. اور آپ کو بھی مزید بتاؤں کہ شکر ہے کہ ابھی انہوں نے لڑکوں کو بھی انگیج کرنا شروع کیا ہے، ورنہ وہاں پہ آفیسز وغیرہ میں بھی جاپان میں خواتین جو ہیں دے کلین دا واش روم. خیر وہ تو ایک ڈفرینٹ بحث ہے، لیکن بات یہ وہ خود صاف کرتے ہیں. ان کے اندر یہ ادراک ہے. ابھی یہ مسلمان نیشن نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ جی صفائی نصف ایمان ہے، لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارا صفائی سے کتنا لین دین ہے. آپ باہر نکلیں، گاڑی میں سے ریپر پھینکنا، چھلکے پھینکنا، ساری چیزیں کرنا، یہ ہمارا بالکل ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم صرف باتوں کے ہیں. بالکل جی، باتوں تک یہ تعلق ہے. لاہور کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو لاہور میں آپ کو پتا ہے کہ 5000 ٹن جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ کچرا جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے. اور لاہور کے پاس ایک ایریا ہے جس کا نام ہے لکھو ڈیر، تو یہاں پر یہ ڈمپنگ اسٹیشن بھی ایک محمود بوٹی اور لکھو ڈیر ہے جہاں پہ تمام تر کچرے کو ڈمپ کیا جاتا ہے. اور اس وقت بھی وہاں پر 19 لاکھ ٹن کچرے کا پہاڑ جمع ہے جو میتھین گیس ہے نا وہ پیدا کر رہا ہے. اور پھر وہاں کی لاہور کی آب و ہوا ویسے آپ کو پتا ہے اسموک کی وجہ سے خراب ہے، اور اس سارے کچرے کی وجہ سے جو صورتحال ہے پھر جو اس میں سے زہریلی گیسز اور وہ جو زہریلا پانی یہ جو آس پاس کی پھر وہ جو آپ کو پتا ہے نا زمین اس کو کتنی خراب کر رہا ہے. بالکل جی، تو بڑے مسائل ہیں. اور ویسے یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم تقریباً حالیہ چند ہی دنوں میں ہم یہ دوسری دفعہ بات کریں. ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کمپنی پاکستان سے انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے بنائے گی سے. جی ہاں جی، تو اس وقت لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے CEO علی عنان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آپ ذرا بتائیے گا کہ لاہور پھر بھی نسبتاً ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی سے کم ہی، وہاں پر آبادی بھی کم ہے اور کچرا بھی کم پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نمبرز کیا ہیں، کتنا کچرا روز پیدا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ ٹائم دینے کا لاہور کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے، اور ہم ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 4,500 سے 5,000 ٹن کچرا اٹھاتے ہیں. تو تعداد تو کافی زیادہ کچرے کی ہے. اور جیسے میڈم فرما رہی تھی کہ واقعی جب کچرا جمع ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 مین ایشوز آتے ہیں انوائرمنٹل. ایک اس میں میتھین گیس پیدا ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے حساب سے تقریباً 300 پارٹ پر بلین پہ چلی گئی ہے، وچ از ویری ہائی. اور دوسرا جو ہے وہ لیچٹ جو اس میں لیکوڈ نکلتا ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو خراب کرتا ہے. اچھا علی عنان صاحب، آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں سے. جی میں دیکھ سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ ویسے آپ لوگ مینیج کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں خود لاہور کی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کمپنی چھوٹے چھوٹے جو لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر گھر سے کچرا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے جو ڈمپنگ اسٹیشن ہے اس میں پھینک دیتے ہیں. لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں، کیونکہ اب ہم کچرا زیادہ لاہور میں دیکھتے ہیں، ویری انفارچونیٹلی پہلے اتنا کچرا کبھی آپ کو کچرا کنڈیاں لاہور میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن اب نظر آ رہی ہیں، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ میڈم اس میں 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ایک تو سوسائٹی اپنی ہیبٹ چینج کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ جسٹ کینٹ تھرو ایوری تھنگ آؤٹ آن دا روڈ نا. آپ ہر چیز پھینک نہیں سکتے باہر. آپ کو اپنے کچرے کو ری سائیکل ری یوز کرنا پڑے گا، سیگریگیٹ کرنا پڑے گا. تو ہم ایز اے کمپنی اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ سیگریگیشن کو ہم نے انیشیٹو لیا اور ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. دوسرا میڈم جو کوڑا ہمارا جو کچرا اکٹھا ہو چکا ہے اس کو کہیں نہ کہیں ختم کرنا ہے، اس کو یوز کرنا ہے. تو اس کے لیے ابھی جو بیسٹ پاسبل ٹیکنالوجی ہے وہ ویسٹ ٹو انرجی ہے، جس سے ہم نے کام شروع کر دیا. 2-3 کمپنیز ہمارے پاس آ چکی ہے، ایک نارویجین، ایک جرمن ہے اور ایک چائنیز ہے. ان سے ہماری بات چیت ہو گئی ہے، MOU سائن ہو گئے ہیں. اچھا علی عنان صاحب کائنڈلی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. علی عنان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، CEO ہیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ایک چیز تو یہ ہے، ہم نے کچھ دن پہلے اس پہ بھی پروگرام کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ جو کمپنیز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ویسٹ ٹو کس طریقے سے وہ اس کو کنورٹ کر سکیں انرجی میں. دس از ویری گڈ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا کامیاب ثابت ہو سکے گا کہ کچرا یوں آئے گا اور یوں جائے گا، اور یہ کب تک ممکن ہو پائے گا؟ یہ دیکھیں، یہ دنیا بھر میں یہ ایک طریقہ ہے جس کے تحت جو ہے کچرے سے لوگ اپنی جان چھڑاتے ہیں. اس سے یہ ایک تو فائدہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ بھی خراب نہیں ہوتا،
اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ آپ کو انرجی مل جاتا ہے. انرجی ڈیفیشنسی تو ہر جگہ رہتی ہے. تو اس لحاظ سے گرین ٹیکنالوجی یہ نہیں کہ اس میں دھواں یا ہیزرڈ کوئی انوائرمنٹل پولوشن ہوتی ہے. یہ انوائرمنٹل فرینڈلی ٹیکنالوجی اور چائنا میں، یورپ میں، ہر جگہ یہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ صاحب دنیا جہان میں ایسی بات نہیں کہ لوگ گند نہیں ڈالتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اسے پاکستانی اتنا گند ڈالتے ہیں، وہ بھی گند ڈالتے ہیں لیکن وہ مینج کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے گھر میں تمہاری پلاسٹک کی تھیلیاں سر فہرست ہے، بھرا ہوا ہم وہ دیکھ رہے ہیں. دوسرا نہیں، ہاؤ وڈ یو مینج اٹ؟ آپ کیا یہ جو ابھی آپ کے پاس جو کچرا موجود ہے اس میں سے جو انرجی بنی یہ پورے اسی کچرے کی بنے گی یا آپ اس میں سے بھی جو فلٹر ہوں گی چیزیں؟ جی میڈم، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. ہم پہلے تو مینجمنٹ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، میں نے پہلے گزارش کی، اویئرنیس کر رہے ہیں سیگریگیشن میں. ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کچرا ہی کم پیدا کریں اور گھر میں کچرا ری یوز کر لیں. پھر ہم جو ہمیں گرین مل رہا ہے اس کو آلریڈی ہم نے کمپوسٹ بنانا شروع کر دیا ہے کہ چلے کچھ نہ کچھ ہمیں کمپوسٹ ملے، کچھ کچرا کم ہوگا. باقی جو کچرا بچے گا اس کو ہم سیگریگیٹ کر کے اس میں جو پلاسٹک ہے اور جو ایسے کپڑا یا جو جس چیز کو آگ لگ سکتی ہے اس کو پھر ہم ویسٹ انرجی میں لے کے جائیں گے سیگریگیٹ کر کے، اور باقی کو ڈمپ کیا جائے گا. آل رائٹ. یعنی کہ یہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں جو کہ کروڑہ سال تک رہ سکتی ہیں، باقی اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ انرجی بنانے میں یوز ہو سکتی ہیں. آلسو سر، when will you start the process جس میں اس کچرے سے انرجی بنائی جائے گی؟ میڈم آلریڈی ہم اس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اپنا MOU سائن ہو گیا 2 کمپنیز کے ساتھ، اور انشاءاللہ ان کی ٹیمز بھی آ رہی ہیں اپنی ٹیکنیکل ایویلویشن کے لیے. پلس ہم یہ لیجسلیشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ پلاسٹک کے استعمال کو بین کیا جائے، پلاسٹک بیگز کو، تاکہ جو قانوناً اس کو جرم کیا جائے. ادروائز آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ تو ہر جگہ شاپنگ بیگ نظر آتے رہتے ہیں. بالکل جی، کیونکہ مسلسل اس پر بات کی جا رہی ہے. ہم بھی جب زیرو ویسٹ لائف کی طرف جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کچرا کم سے کم اپنی اس میں دینا ہے. لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں بھی جس طریقے سے آپ کو پتا ہے نا کہ انرجی کی فارم ایک یوز ہوتی ہے کہ کچرا جلا دیتے ہیں اور تھیلیاں جل کے وہ پھر آگ کی صورت میں وہ غلط ہے جی، انرجی ہے تو وہ انوائرمنٹل پولوشن ہے جی. اور جو اویئرنیس ہے نا میڈم، یہ ہم سب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو کچرا ہے کہ جاتا نہیں، یہ گھوم کے دوبارہ ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. یہ اسکولوں سے اویئرنیس شروع کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی. علی عدنان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود. اچھا، ایک چیز جو کی جا سکتی وہ یہ کہ خواتین بھی جب گھر میں جب کام کر رہی ہوتی، کچن کا کام کر رہی ہوتی، جو گرینز ہوتی ہیں، جب آپ سبزیاں کاٹ رہی ہوتی ہے، جب آپ پھل کاٹ رہی ہوتی، جو اس کی جو کچرا جو اس کا ہوتا ہے، خدا کے لیے آپ اس کو بالکل علیحدہ سے پیک کر دیں کیونکہ کمپوسٹ کے کام آتی ہے. بڑی اچھی کھاد اس سے تیار ہوتی ہے. آپ بلکہ خود بھی اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ذرا آپ بھی ابھی سے دیکھنا فروٹ کے چھلکے ہو گئے، اس کے علاوہ ایسے جو بھی آرگینک چیزیں ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. سبزی کاٹی، ٹنڈے جو وہ جو ہو گیا، آپ بھنڈی بنا رہی، کچھ بھی ایسی چیز، پیاز ہو گیا جی. اور جی ایون کے جو انڈے کے چھلکے ہیں یہ سب کام آ جاتے ہیں. تو پلیز یہ آپ بھی کام آ جاتے ہیں.